مبتدا اور خبر کی بحث چل رہی ہے بھائی. گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو کچھ وہ جگہیں بتلائی تھیں جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب تھا اور کچھ وہ جگہیں بتائی تھیں جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب تھا. خبر کو مقدم کرنا واجب تھا. اور پھر یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ کبھی کبھار ایک ہی مبتدا کی متعدد خبریں بھی آ جایا کرتی ہیں، جیسے زید عالم عاقل شریف وغیرہ بھائی. جی آج آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبھار مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. اس صورت میں اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہو جاتا ہے. کبھی کبھار مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اور اس قسم کے مبتدا کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے. آپ لے آئیں تو بھی صحیح اور نہ لائیں تو بھی صحیح. کہتے ہیں وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدَأُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اور کبھی متضمن ہوتا ہے مبتدا معنی شرط کو. فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ، تو صحیح ہے فا کا داخل ہونا فی الخبر اس کی خبر میں. بھئی وہ کون سا مبتدا ہوتا ہے جو متضمن ہوتا ہے معنی شرط پر؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ الْاسْمُ الْمَوْصُولُ، وہ اسم موصول ہے بِفِعْلٍ، کس کے ساتھ آئے؟ فعل کے ساتھ. اسم موصول بھئی آپ نے پڑھا ہے اسم موصول کو آپ نے جملے میں چاہے مبتدا بنانا ہو، چاہے آپ نے اس کو خبر بنانا ہو، چاہے فاعل بنانا ہو، چاہے مفعول، کچھ بھی بنائیں، اس میں موصول کے ساتھ ہمیشہ صلہ ملانا پڑے گا. بغیر صلے کے اس میں موصول نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر وغیرہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو اس میں موصول جب بھی آئے گا فوراً اس کے بعد کیا آئے گا؟ صلہ آئے گا. صلہ ساتھ ہوگا، صلہ اس کے ابہام کو دور کرتا ہے، بھئی جملہ ہوتا ہے پورا. اب اس میں موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے وہ صلہ، اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کبھی کبھار مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، اور وہ کون سا مبتدا ہے؟ کہتے ہیں وہ اس میں موصول ہے جس کی جو فعل کے ساتھ آئے، یعنی اس کا صلہ فعل ہو. اس کا صلہ کیا ہو؟ یا یوں کہو جس کا صلہ جملہ فعلیہ ہو. جس کا صلہ کیا ہو؟ جملہ فعلیہ ہو. تو یہ اس میں موصول متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. او ظرفین، یا اس میں فعل کے ساتھ ہو، او ظرفین، یا کس کے ساتھ ہو؟ ظرف کے ساتھ ہو. مولانا ظرف پھر دو قسم پر ہے، ایک ظرف حقیقی ہے، ایک ظرف مجازی ہے. ظرف حقیقی وہ ہے جس کو آپ مفعول فی کہتے ہیں مولانا. کس کو؟ جس کو آپ جو اس میں زمانے یا مکان کا معنی پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف. یہ ظرف حقیقی ہے. اور ایک ظرف مجازی ہے، وہ جار مجرور کو کہتے ہیں. جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. جس میں زمانے اور مکان کا معنی پایا گیا جیسے عندہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ظرف حقیقی ہیں. اور جو جار مجرور ہیں وہ بھی ظرف کہلاتے ہیں لیکن مجازن. تو وہ اس میں موصول جس کا صلہ ظرف آئے بھائی، جس کا صلہ یعنی صرف ظرف ہے اور کچھ نہیں وہاں پر. اور جب ظرف آ گیا مولانا تو ظرف کے لیے کوئی عامل چاہیے بھائی. کیا چاہیے؟ آپ نے کہا زید فی الدار، کیا ترکیب کریں گے؟ زید مبتدا اور فی الدار جارہ الداری مجرور، جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتہ کے ساتھ یا ثابتن کے ساتھ. تو جار مجرور کے لیے کوئی عامل چاہیے، کوئی متعلق چاہیے. یہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں بھائی. جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی سے 8 چیزوں میں سے میں نے بتلایا تھا کسی ایک سے ضرور متعلق ہوں گے.
یا تو وہ متعلق ہوں گے مولانا فعل کے ساتھ یا مصدر کے ساتھ یا اسم فاعل کے ساتھ یا اسم مفعول کے ساتھ یا صفت مشبہ کے ساتھ یا اسم تفضیل کے ساتھ یا مبالغے کے صیغے کے ساتھ یا اسم فعلی. 8 چیزیں آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے. تو ان میں سے ظرف کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا بھائی، اور وہ اس کا متعلق کہلائے گا. یہ ہے متعلق جار مجرور ظرف، اور وہ کیا ہے؟ تو جیسے جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے بھائی، عامل چاہیے، اسی طرح مفعول فی کے لیے بھی عامل چاہیے بھائی. ظرف حقیقی کے لیے بھی کیا چاہیے بھائی؟ ظرف حقیقی کیا ہے جس میں کون سا معنی پایا جا رہا ہے؟ جی زمانے یا مکان کا. تو جو زمانہ یا مکان ہوگا وہ مفعول فی بنے گا، اور مفعول فی کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے، جس کے لیے وہ کیا بن رہے ہیں؟ مفعول فی بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں؟ مفعول فی بن رہے ہیں، وہ عامل چاہیے. اور ظرف تو اس کے لیے بھی انہی 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. انہی 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. میں کہتا ہوں زیدن عندی، زیدن عندی. اب دیکھو عندی عندہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنے گا. کس کے لیے؟ ثبت یا ثابت. تو یہ ظرف حقیقی ہے. تو دیکھو اس کے لیے ہاں وہ جار مجرور کہلائیں گے متعلق. کیا کہلائیں گے؟ اور وہ ان کا آگے متعلق کہلائے گا جس سے متعلق ہوں گے. اور یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ مفعول فی کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ تو اس کے لیے بھی جیسے جار مجرور کے لیے وہ متعلق عامل چاہیے تھا، اسی طرح ان کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عامل، جس کے لیے مفعول فی ہوا. تو وہ اس میں موصول جس کا صلہ فعل آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. اسی طرح وہ اس میں موصول جس کا صلہ کیا ہے؟ ظرف آئے، چاہے ظرف حقیقی آئے چاہے ظرف. مثلا میں کہتا ہوں الذی عندی. اب دیکھو اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ ظرف. اور کون سا ظرف ہے؟ ظرف حقیقی ہے. تو کیا نکالیں گے یہاں تقدیر عبارت؟ الذی ثبت عندی. الذی بھئی الذی ثابتن یہاں نہیں، یہاں مفرد. باقی جگہوں میں تو آپ ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن بھی، لیکن یہاں ثبتہ ہی نکالیں گے، فعل ہی نکالیں گے. ثابتن اس میں فاعل وغیرہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلہ ہے مولانا، اور صلے کا کیا ہونا ضروری؟ جملہ ہونا ضروری. تو اگر ثبتہ نکالیں گے تو وہ جملہ بنے گا، اگر ثابتن نکالیں گے پھر تو وہ مفرد ہے بھائی. ثابتن کیا ہے؟ مفرد ہے بھائی. اور مفرد کے ساتھ 1000 چیزیں بھی جڑ جائیں وہ پھر بھی کیا رہتا ہے؟ مفرد رہتا ہے. تو پھر عندی بھی اس کے ساتھ مل گیا، پھر بھی مفرد کا مفرد رہے گا. تو یہاں پر فعل محذوف نکالیں گے. یا میں کہتا ہوں الذی فی الدار، یہ کیا ہے؟ ظرف مجازی. اس کے لیے بھی کیا نکالیں گے؟ ثبت فی الدار. الذی ثبت فی الدار. تو وہ اس میں موصول جس کا صلہ فعل آئے یا اس کا صلہ کیا ہے؟ صرف ظرف ہو، یہ متضمن ہوتا ہے کس کو؟ معنی شرط کو. اب ان نکرۃ الموصوفۃ بہما، یا وہ اس میں نکرہ جو موصوف ہو ان دونوں کے ساتھ. کن دونوں کے ساتھ؟ ظرف یا فعل. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر معرفہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کے لیے عموماً حال بنا کرتا ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنا کرتا ہے؟ نکرہ صفت بنا کرتا ہے. صفت کیا بنتا ہے؟ معرفہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنے گا؟ عموماً حال. اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو صفت. یہ دیکھا. اور صفت اور موصوف کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے. نکرہ میں کیا کریں گے؟ نکرہ میں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے. اب دیکھیے ضابطہ کیا ہوا؟ نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ فعل اس نکرہ کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. سمجھ میں آیا؟ صفت بنے گا.
یاد رکھو اس سے ایک اور بات آپ کو پتا چل گئی کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ بھائی دیکھو بھائی نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل. اور جب فعل آئے گا وہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا. اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ. اور یہ جملہ پھر صفت بن رہا ہے کس کی؟ نکرہ کی. کس کی؟ نکرہ کی. اور آپ نے پڑھا ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے تعریف اور تنکیر میں. اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ اور آپ یہاں جملہ فعلیہ کو صفت بنا رہے ہیں. جملہ کو کس کی صفت بنا رہے ہیں؟ نکرہ کی صفت. معلوم ہوا جملہ بھی نکرہ ہے جبھی تو نکرہ کی صفت بن رہا ہے. جبھی تو نکرہ کی. اگر یہ معرفہ ہوتا تو نکرہ کی صفت بن سکتا تھا؟ نہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو جملہ تو ہے نکرہ اور موصوف بن جائے گا پھر معرفہ, تو صفت نہیں بنا سکتے پھر کہ موصوف معرفہ ہو اور صفت کیا ہو. لہذا وہاں پھر کیا بنایا کرتے ہیں؟ حال بنایا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حال بنایا کرتے ہیں. آپ دیکھیے مولانا, اور موصوف صفت کا ترجمہ نکرہ میں کیسے کیا جاتا ہے؟ موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا. آپ دیکھو بہت سی جگہ آپ جب ترجمہ کریں گے اور موصوف صفت اسی طرح نکرہ ہو, صفت فعل آ رہا ہو, تو وہاں کیا کریں گے؟ ایسا کا لفظ لے آئیں, بڑا پیارا ترجمہ وہاں بن جائے گا. یا اسی طرح یاد رکھو میں نے کیا بتایا, معرفہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے عموماً کیا بنے گا؟ حال. اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. اسی طرح معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے, ظرف آ جائے, کیا آ جائے؟ جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ معرفہ کے بعد اگر ظرف آ جائے, کیا آ جائے؟ تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ حال. حال بنے گا. اور اگر نکرہ کے بعد ظرف آ جائے تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. اب دیکھیے آپ نے شروع میں قافیہ کے شروع میں پہلی سطر میں ہی پڑھا تھا الکلمۃ لفظ وضع. الکلمۃ لفظ وضع. تو دیکھو لفظ آیا نکرہ اور اس کے بعد وضع کا فعل آیا اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ تو دیکھو اب ترجمہ اور موصوف سے پہلے کیا لے آئیں گے؟ ایسا. تو کلمہ موصوف کون؟ لفظ. لفظ سے پہلے ایسا لے آؤ. کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. بہترین ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ بہترین ترجمہ ہو جائے گا. جی تو یہاں تک کیا ضابطہ میں نے بیان کیا؟ معرفہ کے بعد فعل آ جائے یا ظرف جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بنیں گے؟ حال. اور نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بنیں گے؟ صفت بنیں گے. سمجھ میں آیا؟ مثلا کیا ایک ترکیب بھی کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیسے بنا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جاءنی رجل ضربک. جاءنی رجل جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به. آیا کس کے پاس آیا؟ میرے پاس. تو مفعول به آئے. کون آیا؟ رجل آیا. وہ فاعل بنے گا, اس کو مرفوع پڑھنا بھائی. تو جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به. رجل مرفوع لفظان فاعل ابھی نہیں بنانا کیونکہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل. تو وہ صفت بنے گا. صفت کو ساتھ ہم ملائیں گے. رجل مرفوع لفظان موصوف. آگے کیا ہے؟ ضربہ کا. ضربہ فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا, اس کے لیے اس کے اندر اس کا فاعل. اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ رجل کو راجے. کس کو راجے؟ رجل. یاد رکھو جب جملے کو کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط ضروری
اور وہ ربط عموماً وہ ربط جو چیز دے وہ عائد کہلاتی ہے. کئی صورتوں میں عائد آتا ہے، میں نے بتلایا تھا. تو یہاں عائد کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو ہوا ضمیر جو فاعل ہے ضربہ کا وہ راجع ہے کس کو؟ رجل موصوف کو. کاف ضمیر یہ پٹائی کس پر واقع ہوئی؟ مخاطب پر. تو یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ منصوب محلاً مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربہ کا اس نے تیری پٹائی کی. تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ رجل کے لیے. تو رجل موصوف ضربہ کا اس کی تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر جاء کے لیے فاعل، جاء کے لیے فاعل ہوئے. اور مولانا موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو رجل ہے مرفوع، تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ مرفوع. لیکن رجل ہے مرفوع لفظان کیونکہ مفرد ہے، اس پر اعراب آ سکتا ہے. اور جبکہ جملہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ محلاً بتلایا جاتا ہے. تو جملہ کیا ہوا؟ مرفوع محلاً. تو رجل مرفوع لفظاً ہوا اور ضربہ کا پورا جملہ مرفوع محلاً. تو اعراب بھی دونوں کا ایک ہے. کہاں سے بات چلی تھی؟ کہاں پہنچ گئی بھئی؟ تو بات دیکھا آپ نے کیا بات ہوئی؟ نکرہ کے بعد فعل آیا اور اس فعل کو ہم نے کیا بنا دیا؟ اس کے لیے صفت بنا دیا. اب بات یہ چل رہی ہے کہ کبھی کبھار مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو. مبتدا متضمن ہوتا ہے اور وہ کون سا مبتدا ہے؟ ایک وہ اس میں موصول ہے جس کا صلہ فعل آ رہا ہو یا ظرف، یا ایک وہ نکرہ ہے جس کی صفت کیا آ رہی ہو؟ فعل یا ظرف، فعل یا ظرف آ رہی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ متضمن ہوتے ہیں کس کو؟ معنی شرط کو. اور تو ان کی صفت آگے ان کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ ترکیب بڑی ضروری ہے بھئی. ترکیب سیکھو بھئی، ترکیب سیکھو. ترکیب آتی ہو تو کتاب کا لطف ہی کتنا بڑھ جاتا ہے. اور یہ ساری ترکیب ہی کی باتیں تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں بھئی. تھوڑی بہت آتی ہو یا تھوڑی بہت آپ کوشش کرتے رہیں تو بہت بہتر ہو سکتی ہے ترکیب. اور ابھی سے اگر آپ کو کچھ ترکیب بہتر آپ کو آ گئی تو ابھی آپ کے کئی سال باقی ہیں، آپ پڑھتے رہیں گے، اتنی کتابیں آئیں گی، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی ترکیب، بہت بہتر ہو جائے گی بھائی، زبردست آپ نحوی بن جائیں گے. تو ہما ضمیر کس کو راجع؟ الموصوفۃ بہما. یہ ہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ فعل اور فعل یا ظرف کو، فعل و ظرف دونوں. مثل مثال کے طور پر الذی یأتینی او فی الدار فلہ درہم. بھئی دیکھو الذی اس میں موصول ہے، یأتینی اس کا صلہ. سمجھ میں آیا؟ صلہ. تو یہ وہ اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا رہا ہے؟ فعل. او فی الدار، یہ مولانا آگے اس میں موصول کو دوبارہ ذکر نہیں کیا کیونکہ صاحب قافیہ کے پاس الفاظ بڑے کم ہیں اور انہوں نے بات لمبی کرنی ہے. تو یہاں الذی آپ خود نکال لیں. اور الذی فی الدار یہ کیا ہے مولانا؟ الذی یہاں محذوف ہے، الذی اس میں موصول، ایسا اس میں موصول ہے فی الدار جس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ ظرف آ رہا ہے. یہ ہے تو الذی اس میں موصول، یأتینی اس کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا. تو یہ مبتدا متضمن ہوا کس کو؟ معنی. اسی طرح الذی فی الدار، الذی اس میں موصول ہے، فی الدار اس کا صلہ. تو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا ہے؟ ظرف. تو یہ متضمن ہوا معنی شرط. تو آگے آ رہا ہے فَلَهُ دِرْهَمٌ. مولانا
یہ اب فا اس کی خبر پر لے آئے. فَلَهُ دِرْهَمٌ یہ خبر ہے, پہلے کے لیے خبر حذف کر دی. الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ, کیونکہ صاحب قافیہ الفاظ ویسے ضائع نہیں کرتے, خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگلی مثال میں ذکر کر رہے ہیں. تو ایک میں الذی کو حذف کر لیا اور دوسرے میں فَلَهُ دِرْهَمٌ کو, دوسرے میں الذی کو حذف کیا تو پہلے میں کس کو حذف کر دیا؟ فَلَهُ دِرْهَمٌ کو. تو اصل کلام یوں ہے مولانا, الذی یأتینی فَلَهُ دِرْهَمٌ. اسی طرح الذی فی الدار فَلَهُ, اور یہ فَلَهُ دِرْهَمٌ خبر ہے, اور خبر پورا جملہ ہے, کیونکہ آپ نے پڑھا ہے مبتدا کی خبر کبھی کیا ہوا کرتی ہے؟ جملہ ہوا کرتی ہے. تو فَلَهُ دِرْهَمٌ یہ پورا جملہ مل کر خبر بن رہا ہے مبتدا کی. کیسے؟ فَلَهُ لام جارہ, ہا ضمیر مجرور, جو کس کو راجع ہے؟ الذی کو راجع ہے, الذی کو راجع بھائی, کیونکہ اس جملے نے خبر بننا ہے. اس جملے نے کیا بننا ہے؟ خبر بننا ہے. تو یہ اور جملہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ جوڑا جائے اس درمیان میں کیا ہونا ضروری؟ عائد اور ربط کا ہونا. تو یہ فَلَهُ دِرْهَمٌ پورا جملہ ہے, اور اس کو آپ الذی کی خبر بنا رہے ہیں, تو درمیان میں ایک ضمیر لے آئے جو کس کی طرف راجع ہے؟ مبتدا الذی کی طرف. تو ہا ضمیر جو راجع ہے الذی کو, جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثبتا سے متعلق, یا ثابتن سے. ثابتن صیغہ اس میں فاعل, اور جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے, اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل, جو کس کو راجع ہے؟ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے. خبر کو کس سے؟ مبتدا سے. تو ثابتن کی ہوا ضمیر آگے درہمن مبتدا مؤخر ہے بھائی. درہمن کیا ہے؟ مبتدا. یہ ہوا ضمیر مبتدا مؤخر کو راجع. آپ کہیں گے کہ یہ تو اضمار قبل ذکر ہے, ثابتن لہو کے اندر ہوا ضمیر پہلے آ گئی, اور درہمن مرجع کیا ہے؟ بعد میں آیا. جواب گزر چکا کہ بھئی یہ لفظاً تو درہمن مؤخر ہے, لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقدم ہے, کیونکہ یہ کیا ہے دراصل؟ مبتدا, اور مبتدا میں اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا. تو پھر دیکھنے میں تو یہ یہاں ہے, لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ لہو پر مقدم. اور جب لہو پر مقدم ہے تو اب وہ ثابتن جو لہو کے ساتھ ہے اس کی ضمیر کو اس کی طرف لوٹانا صحیح ہے. ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم, اور درہمن مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ الذی یاتینی کے لیے. الذی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کے لیے خبر ہوئی. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے, بھئی ہم نے کیا کیا؟ لہو درہمن یہ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ جی یہ خبر بھی پوری کیا ہے؟ جملہ ہے. اور لہو کیا ہے؟ خبر مقدم. اور درہمن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. سوال آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہونا, معلوم ہو مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. تو یہاں پر تو درہمن نکرہ ہے, یہ نکرہ کیسے مبتدا بن گیا؟ جی تخصیص آگئی کیسے بھئی؟ شاباش, تخصیص بتقدیم الخبر. درہمن کی خبر کیا ہے؟ لہو, اور اس لہو کو درہم پر کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا. جیسے تھا فی الدار رجلن, تو وہاں رجل پر فی الدار کو مقدم کیا تھا, تو رجل میں کیا آ گئی تھی؟ تخصیص. یہاں بھی تقدیم خبر کی وجہ سے درہم کے اندر کیا آ گئی؟ تخصیص. تو اس کا مبتدا بننا صحیح. ترکیب سب کو سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے فعل آئے کہ الذی یاتینی, الذی کا صلہ کیا آ رہا تھا؟ فعل. اب دوسری مثال, اب فی الدار کو ذرا جوڑو. الذی فی الدار فلہ درہمن. الذی اس کی ترکیب یوں ہوگی, الذی اس میں موصول, فی جارہ, الدار مجرور. جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوں گے؟
ثبتا سے متعلق ثابتن سے متعلق کر سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ شاباش، کیونکہ موصول کا صلہ جملہ چاہیے اور ثابتن تو کیا ہے؟ مفرد ہے. تو ثبتا فعل نکالا. ثبتا فعل کے اندر ہوا ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ الذی. اس میں موصول، کیونکہ موصول کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ. اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو درمیان میں کیا ضروری؟ عائد کا ہونا. تو یہاں صلہ ہے جملہ اور اس جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں مبتدا، اس میں موصول الذی کے ساتھ، تو ربط کے لیے ضمیر چاہیے تھی جو ثبتا کے اندر ہے. یہ ثبتا کی ہوا ضمیر راجع ہے کس کو؟ اس میں موصول کو. اس ثبتا فعل اپنے اس فاعل یہ جو ضمیر تھی اور جار مجرور سے مل کر متعلق، یعنی اپنے متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ ثبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ. موصول الذی اپنے صلے فی دار سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا. کیا ہوا؟ موصول صلہ مل کر مبتدا. اور فلہ درہمن یہ اس کی خبر. تو یہاں پر تو دیکھا تو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ ظرف. اور ایسا اس میں موصول جس کا صلہ ظرف آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز، تو فا لے آئے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی جائز ہے، واجب نہیں. بھائی لائیں تو بھی صحیح، نہ لائیں تو بھی. یہ تھی وہ پہلے کی مثال اس میں موصول کی. دوسرا کون سا مبتدا ہے؟ ایسا نکرہ جس کی صفت کیا آئے؟ فعل آئے یا ظرف. ایسا نکرہ جن کی صفت. آگے اس کی مثال آ رہی ہے، کل رجل یاتینی او فی الدار فلہ درہم. یہ بھی اسی طرح کلام ہے، کچھ پہلے سے حذف کیا کچھ دوسرے سے حذف کیا. اصل میں کیسے ہے؟ کل رجل یاتینی فلہ درہم. اور اگلے میں کیا ہے؟ کل رجل فی الدار فلہ درہم. سمجھ میں آیا؟ اب ترکیب یوں ہوگی، دیکھو تو کل رجل ہے نکرہ اور اس نکرہ کی صفت کیا آ رہی ہے؟ یاتینی. کیا آ رہی ہے؟ تو یہ متضمن ہوا کس کو؟ معنی. لہذا اس کی خبر پر فا کا لانا، تو کل رجل یاتینی فلہ درہم. اسی طرح کل رجل فی الدار. کل رجل ہے نکرہ اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ فی الدار. اور ایسا نکرہ جس کی صفت ظرف ہو تو اس کی خبر پر فا کا لانا، اس لیے فلہ درہم ان کہا، فا داخل کیا. بھائی ترکیب یوں ہوگی مولانا، ترکیب سن لیجئے اس کی. کل رجل یاتینی فلہ درہم. کل مرفوع لفظاً مضاف، رجل مجرور لفظاً مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی نکرہ کی طرف نکرہ مضاف ہو تو نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ کیا بن جایا کرتا ہے؟ معرفہ. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو کل مضاف مرفوع لفظ مضاف ہے، رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. اور یہ ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد آ رہا ہے فعل، تو یہ اس کے لیے صفت ہم بنا رہے ہیں موصوف. یاتینی یاتی فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ موصوف کو راجع. نون وقایا، یا ضمیر متکلم مفعول به. آئے گا کون؟ وہ کس کے پاس؟ میرے پاس. یہ مفعول ہوا یا ضمیر. تو یا فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوئی؟ صفت موصوف کے لیے. اور موصوف صفت مل کر مبتدا. موصوف صفت مل کر ہر وہ شخص جو میرے پاس آئے گا. فلہ درہم، فا جزائیہ، لام جارہ، ہا ضمیر مجرور محل، ہا ضمیر مجرور. یہ کس کو راجع ہے؟ مبتدا کو. بھئی یہ کس کی خبر ہے؟ فلہ درہم مبتدا کی، تو ربط چاہیے یا عائد ہے یہ ضمیر. تو ہا ضمیر راجع ہے کس کو؟ کلو رجلن کو.
مجرور، لام جارہ تھا، جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ ثابتن، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ کون سے مبتدا کو؟ درہم کو بھائی، کیونکہ اس لہو کو ہم درہم سے جوڑ رہے ہیں بھائی، تو درہم ثابت صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، اور درہم اس کا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ کل رجل یاتینی کے لیے، کل رجل یاتینی۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح دوسری مثال، کل رجل فی الدار فلہ درہم، کل رجل فی الدار فلہ درہم، اس کی ترکیب یوں ہوگی مولانا، اسی طرح ہوگی کل مضاف رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، کیونکہ نکرہ کے بعد فی دار ظرف آ رہا ہے، فی جارہ الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتہ سے یا ثابتن سے، ثابتہ فی ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ موصوف کو، کس کو؟ کیونکہ صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف سے، تو ہوا ضمیر راجع موصوف کو، فعل ثابتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر کل رجل موصوف تھا، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور فلہ درہم اس کی خبر ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ بڑا قیمتی ضابطہ ہے بھائی، بڑا قیمتی ضابطہ ہے ترکیب کے اندر بھائی۔ کیا ضابطہ ہوا؟ ہر ایسا اس میں موصول جس کا صلہ کیا رہا ہو؟ جملہ فعلیہ ہو، یا اس کا صلہ ظرف ہو، وہ متضمن ہوتا ہے معنی اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے۔ جیسے اب اس کی بڑی مثالیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، من اس میں موصول، اس کا صلہ کیا رہا ہے؟ تشبہ، کیا رہا ہے؟ من تشبہ بقوم، یہ ہے من اس میں موصول، تشبہ بفعل یہ جملہ فعلیہ اس کے صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، فہو منہم یہ اس کی خبر ہے اور جملہ ہے، فہو ثابت منہم، اور خبر پر کیا لے آئے؟ فا۔ سمجھ میں آیا؟ اور کیا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، من اس میں موصول ہے، اس کا صلہ کیا رہا ہے؟ کان، فعل کان للہ۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ متضمن ہے کس کو؟ معنی اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے، واجب تو کان اللہ لہ، دیکھو فا نہیں لائی، فا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور بڑی کی مثالیں، اور کیا مثال ہوگی؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، السارق والسارق، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ دیکھا اس میں موصول ہے یا نہیں؟ جس کا کون؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے وہ الف لام جو اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہو وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ جی اس میں موصول کے معنی میں، تو السارق میں الف لام کس معنی میں؟ الذی، اور سارق کس معنی میں؟ الذی یسرق، الذی یسرق، اور السارقۃ کس معنی میں؟ جی التی، الف لام التی کے معنی میں مؤنث کا صیغہ ہے نا، اس کے مطابق نکالو، التی تسرق، التی تسرق۔ تو یہ دیکھو ایسا اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا رہا ہے؟ فعل ہے، الذی یسرق، الذی اس میں موصول ہے، اس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ یسرق۔ تو آگے خبر پر کیا آئی؟ فا، السارق والسارقۃ فاقطعوا۔ سمجھ میں آیا؟ الزانیۃ والزانی، یہاں بھی اسی طرح ہے،
الزانیت کس معنی میں الف لام کس پر داخل ہو رہا ہے؟ اس میں فاعل پر، اور اس میں فاعل پر جو الف لام آئے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی، اسی لیے اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں. تو الف لام ہوا الزانیت ہے اللتی، کیا ہوا؟ اللتی. اور زانیہ کا کیا کس معنی میں ہے؟ تزنی یا زنت کہہ لو. سمجھ میں آیا؟ تو اللتی ماضی نکال لو چاہے آپ، زانت اللتی زانت. اور آگے کیا ہے؟ الزانی الذی زنا، الذی. تو دیکھو اللتی زنت، اللتی اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے. اور الذی زنا اس میں موصول ہے جس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ زنا فعل آ رہا ہے. تو آگے کیا آیا؟ فجلدو، خبر پر کیا داخل کی گئی؟ فا داخل. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْاتِّفَاقِ، اور لیت اور لعل مانع ہیں بالاتفاق. بھائی بالاتفاق کیا ہیں؟ مانع ہیں، مانع ہیں. کیا معنی مانے ہیں؟ بھئی ایسا مبتدا جس کی خبر پر فا کا لانا جائز تھا، ایسا مبتدا جس کی خبر پر فا کا لانا جائز تھا، جب اس پر لیتا اور لعل داخل ہو جائیں گے تو اب یہ مانع ہوں گے، اب فا نہیں آنے دیں گے، اب فا کا لانا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سا مبتدا؟ جس کی خبر پر فا کا لانا، اس پر اگر لیتا یا لعل داخل ہو جائیں تو اب وہ کیا بن جائیں گے؟ یہ دونوں مانع بن جائیں گے، اب فا کا لانا جائز نہیں. کیا وجہ ہے؟ بھائی دیکھو وجہ ذرا دقیق ہے، توجہ سے سمجھ لو اس کو. بھائی مبتدا کی خبر پر ہم لائے فا کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو. تو مبتدا کی مشابہت آ گئی شرط کے ساتھ، اور جب شرط کے ساتھ آئی تو شرط کی جزا پر کیا آیا کرتی ہے؟ ربط کے لیے فا آیا کرتی ہے اکثر. بھائی تو لہذا ہم فا لے آئے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جب لیتا اور لعل آئے تو انہوں نے کلام کو خبر کی قبیل سے نکال کر انشائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ انشائی بنا دیا. اور جب کلام انشائی بن گیا تو خبر کی اخبار کی قبیل سے نہ رہا، تو اس کی مشابہت شرط جزا کے ساتھ کمزور ہوگی. بھائی دیکھو مبتدا متضمن تھا کس کو؟ معنی شرط کے ساتھ. تو مبتدا کی مشابہت تھی شرط کے ساتھ، اور جزا کی خبر کی مشابہت تھی جزا کے ساتھ. مبتدا کی مشابہت شرط کے ساتھ اور خبر کی مشابہت جزا کے ساتھ. اور یاد رکھو شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں. شرط اور جزا کس کی قبیل سے ہیں؟ اخبار کی قبیل سے ہیں. اور ان پر آ گیا لیتا اور لعل، اور لیتا اور لعل ان کو کدھر لے گئے بھائی؟ اس کلام کو کیا بنا دیا؟ انشاء بنا دیا. کیونکہ آپ نے پڑھا یعنی انشاء کی 10 قسمیں ہیں، اور اس میں سے ایک تمنی اور ترجیح ہے. لیتا کس لیے آتا ہے؟ تمنی کے لیے. اور لعل کس لیے آتا ہے؟ ترجیح. اور یہ دونوں کس میں سے؟ انشاء. تو شرط اور جزا تھے کس قبیل سے؟ اخبار کی قبیل سے. اور لیتا اور لعل نے کس کو کس قبیل سے بنا دیا؟ انشاء کی قبیل سے بنا دیا. تو جب یہ انشاء اخبار رہی نہیں، انشاء بن گئے تو وہ مشابہت ختم ہوئی. وہ مشابہت کی شرط اور جزا کے ساتھ ہی کیا ہوئی؟ شرط اور جزا تو اخبار کی قبیل سے، اور یہ تو کیا بن گیا؟ انشاء. تو پہلے مشابہت کی وجہ سے فا لا رہے تھے کیونکہ مبتدا مشابہ تھا کس سے؟ شرط سے. اور خبر مشابہ تھی کس سے؟ جزا کے ساتھ. تو مشابہت کیا ہوئی؟ ختم ہوئی. جب ختم ہوئی تو اس مشابہت کی وجہ سے تو ہم فا لا رہے تھے، تو اب فا کا لانا بھی جائز نہیں.
صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب مسئلہ پیش آتا ہے یہاں، میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ شرط اور جزا کس کی قبیل سے ہیں؟ اخبار کی قبیل سے ہیں، اور لیت اور لعل اس کو کیا بنا دیں گے؟ انشاء بنا دیں گے۔ سوال کہ بھئی جملہ شرطیہ وہ تو کبھی کیا ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ وہ مولانا انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جملہ شرطیہ تو اخباریہ جیسے ہوتا ہے، انشائیہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں انشاء کی قبیل سے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو مولانا ایک بات کہ یہ جو شرط ہوتی ہے یہ قید ہوتی ہے، اصل جزا ہوتی ہے۔ اصل کیا ہوتی ہے؟ جزا اصل ہے، اور شرط اس کے لیے قید ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو کیا ہے تجھے؟ تو اصل کلام ہے انت طالق، تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے، لیکن اس کے ساتھ قید بڑھا دی، کاب ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو اصل کلام ہوتا ہے جزا، اور شرط اس کے لیے کیا ہوا کرتی ہے؟ قید۔ آپ یاد رکھو، اب تو اصل کلام کون سا ہے؟ جزا ہے، اور شرط اس کے لیے کیا ہے؟ تو جزا اگر جملہ خبریہ ہوئی تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا۔ مثلا یہاں والا انت طالق، یہ کیا ہے؟ مثلا اور مثال بناؤ، ان ضربتنی ضربتک، اگر تو میری پٹائی کرے گا میں بھی تیری پٹائی کروں گا۔ تو دیکھو ان ضربتنی ہے شرط، ضربتک اس کی جزا، میں تیری پٹائی کروں گا، یہ مولانا انشاء ہے یا خبر ہے؟ جب جزا کو دیکھو ذرا، میں تیری پٹائی کروں گا، خبر ہے، میں خبر دے رہا ہوں اس کو، بھائی کیا دے رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہوں، انشاء تو نہیں ہے، تو میں تیری پٹائی کروں گا۔ اور جزا شرط اس کے لیے قید ہے، کب میں تیری پٹائی کروں گا؟ اگر تو نے میری پٹائی، تو جملہ شرطیہ یہ کون سا ہوا؟ خبریہ، کیونکہ اس کی جزا کیا ہے؟ خبر، اور سارا دار و مدار کس پر ہے؟ جزا پر، تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا، جملہ شرطیہ۔ اور اگر جزا ہو انشاء، انشاء ہو، پھر یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہوگا، جملہ شرطیہ انشائیہ۔ مثلا اس کی کیا مثال بنائیں؟ ان اکرمتنی فاکرم زیدن، اگر تو میرا اکرام کرے تو زید کا بھی کیا کر؟ اکرام کر۔ اگر تو میرا اکرام کرے تو زید کا بھی۔ اب جزا کیا ہے مولانا؟ فاکرم زیدن، اکرم کیا ہے؟ امر، اور امر کس قبیل سے ہے؟ انشاء، تو جزا کیا ہوئی؟ جملہ انشائیہ، تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ، یہ جملہ شرطیہ۔ تو جملہ شرطیہ تو مولانا خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی۔ کب؟ اگر اس کی جزا جملہ خبریہ ہے تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جملہ شرطیہ خبریہ، اور اگر اس کی جزا انشاء ہے تو پھر جملہ شرطیہ کون سا ہوا؟ انشائیہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی جملہ شرطیہ تو انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ شرطیہ تو خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط اور جزا کس کی قبیل سے ہے؟ اخبار کی قبیل سے ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ علماء نے کیا لکھا ہے کہ جملہ شرطیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ شرطیہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط اور جزا کس کی قبیل سے ہیں؟ اخبار کی قبیل سے ہیں، اور لیت اور لعل ان پر آ گئے تو یہ کیا بن گئے؟ انشاء، اور جب انشاء بن گئے تو شرط اور جزا سے اس کی مشابہت کیا ہو گئی؟ کم، جب کم ہوئی تو اب بھئی مشابہت کہاں سے ختم ہوئی؟ جملہ شرطیہ تو جیسے خبریہ آتا ہے ویسے انشائیہ بھی آتا ہے، تو لیت لعل نے انشائیہ بنا دیا تو کیا فرق پڑا؟ ابھی مشابہت تو ہے۔ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ معنی نہیں، آپ ہماری بات دراصل نہیں سمجھے۔ بات دراصل یہ ہے، ہم نے جو کہا کہ جملہ شرطیہ اخبار کی قبیل سے ہے، ہم نے کیا کہا؟ یہ شرط اور جزا کس قبیل سے ہیں؟ اخبار کی قبیل سے۔ وہ بئی معنی ہے، بئی لحاظ کہ یہ
یہ جزا اس شرط کے لیے ثابت ہے. میں نے کہا ان اکرمتنی فاکرم زیدن، کیا مانا؟ شرط کون؟ جی اگر تو ان اکرمتنی، اگر تو میرا کیا کرے گا، یہ شرط ہے. اور فاکرم زیدن یہ کیا ہے، اس کی جزا. اور شرط اور جزا میں کیا ہوتا ہے؟ ربط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ربط ہوتا ہے. تم دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے، اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچیدہ سی بات ہے ذرا، اس لیے میں نے اتنی لمبی تقریر کی آپ کو سمجھانے کے لیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے، اس شرط کے لیے ثابت ہے. کیا مانا؟ یہ شرط پائی جائے گی تو یہ جزا بھی پائی جائے گی. یہ شرط پائی جائے گی. کیا مانا؟ اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے، اس شرط کے لیے یہ جزا. یہ جملہ خبریہ ہے یا نہیں؟ اس کے کہنے والے کو سچ ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے. میں کہتا ہوں، اب آپ کہہ سکتے ہیں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. بھائی جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. اور یہاں تو دیکھو ان اکرمتنی فاکرم زیدن، یہ تو کیا ہے؟ انشاء ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جملہ شرطیہ کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ جزا پر. اور جزا یہاں کیا ہے؟ فاکرم. یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. تو لہذا اس کے کہنے والے کو تو سچا یا جھوٹا. بھائی بائی لحاظ نہیں میں کہہ رہا، بائی لحاظ تو ٹھیک ہے، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا. بائی لحاظ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہے کہ دراصل کہ یہ جزا اس شرط کے لیے ثابت ہے. پہلے کیا آ رہی ہے؟ شرط. اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ جزا. تو اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور میں جو مثلا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شرط کے لیے جزا ثابت ہے. اور یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے کہنے والے کو تو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے. میں نے آپ سے کہا زید کھڑا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. خبر ہے نا، زید کھڑا ہے، تو یہ بھی تو خبر ہے. اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے. اس شرط اور جزا پہ نظر چھوڑ دو، میرے صرف اس جملے پہ غور کرو. یہ جملہ، اس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے. میں نے صرف یہ کہا جی کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا زید کے لیے قیام ثابت ہے، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی اسی قبیل سے تو ہے. اسی طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس شرط کے لیے جزا ثابت ہے. تو شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بائی لحاظ، کس لحاظ سے؟ کہ شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے، یعنی ان میں ربط ہے، ان میں ربط ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ خلاصہ کلام جلدی سن لو بھائی. کہتے ہیں بھائی وہ مبتدا جس کی خبر پر فا کا لانا جائز تھا، اس پر لیتا اور لعلہ داخل ہو جائیں تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ مانع ہوتے ہیں. اب فا کا لانا جائز نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ذکر کی؟ وجہ یہ ذکر کی کہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں، اور یہ لیتا اور لعلہ یہ کیا ہیں؟ کلام کو کیا بنا دیتے ہیں؟ انشاء. اور شرط اور تو اس پر فا کیوں لائے تھے؟ کیونکہ مبتدا کی مشابہت کس سے تھی؟ شرط سے.
اور خبر کی مشابہت کس سے تھی؟ جزا سے، اور شرط اور جزا ہے اخبار کی قبیل سے. تو آپ مولانا لیت اور لعل ہے تو یہ تو بن گیا انشاء. تو شرط اور جزا کے جو اخبار کی قبیل سے ہیں اس کے ساتھ اس کی مشابہت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. جب مشابہت ختم ہوئی تو فا کا لانا جائز نہیں رہا. اس پر اشکال ہوا کہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے کب ہیں؟ شرط اور جزا جملہ شرطیہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے. تو جواب میں نے بتلایا کہ بائی لحاظ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ بائی لحاظ گویا کہ شرط اور جزا جب لائی گئی تو گویا یوں کہا گیا کہ اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے، اور ایک شرط کے لیے جزا ثابت ہے. کوئی یہ کلام کرے تو اس کے کہنے والے کو تو سچا ہے جھوٹا معلوم ہوا. شرط اور جزا کس کی قبیل سے ہیں؟ اخبار کی قبیل سے ہے بائی لحاظ. بائی لحاظ جیسے میں کہتا ہوں زید کے لیے قیام ثابت ہے، تو اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا یہ اخبار ہے. اسی طرح اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت، یہ بھی اسی طرح کا جملہ، اس کے کہنے والے کو بھی سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. چلیے مولانا هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.